السلام علیکم ناظرین، لائیو وِد سبوق سید کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ آج وزیر اعظم نے میلسی میں بڑا دھواں دار قسم کا خطاب کیا، اور اس دھواں دار خطاب سے گزشتہ روز جو وی لاگ میں ہم نے بات کہی تھی کہ اصل میں پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس بات کو مزید تقویت ملتی ہے کہ وزیر اعظم اس سے پہلے منڈی بہاؤالدین گئے، وہاں پر انہوں نے 30 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا، اور پھر میلسی میں انہوں نے بڑے شاندار قسم کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا، اور جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں ان کی جو دکھتی ہوئی رگ ہے جنوبی پنجاب صوبہ قرار دینا، اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک ایسا اعلان کیا کہ اپوزیشن کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں آپ کو ترقیاتی حوالے سے تو خوشخبری دوں گا، لیکن آج آپ کو اتنی بڑی خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اس خوشخبری کے بعد اپوزیشن کی جو سیاست ہے وہ بالکل ڈاؤن اور جام ہو سکتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے بھی سیم اسی پیٹرن پر جنوبی پنجاب کے لوگوں کو خوشخبری سنائی تھی، پھر مسلم لیگ نون نے بھی اسی طرح جنوبی پنجاب کے لوگوں کو خوشخبری سنائی، اور جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو اس وقت تحریک انصاف کے میں جو لوگ شامل ہوئے تھے مختلف جماعتیں چھوڑ کر، وہ اسی شرط پر آئے تھے کہ تحریک انصاف جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنائے گی۔ اب عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ جلد ہی پارلیمان میں جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں، اور پھر پتہ چلے گا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون صوبہ جنوبی پنجاب بنانے کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے جو بال تھی وہ قرارداد کی صورت میں اسمبلی میں لانچ کرنے کے ساتھ ہی اپوزیشن کی کورٹ میں پھینک دی ہے کہ اپوزیشن پھر وہاں پہ کیا کرتی ہے۔ لیکن آج انہوں نے جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ ایک ایسا وعدہ کیا ہے کہ جس وعدے کی تمنا اور جس عمل کی تمنا وہ کئی سالوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تو اب یہ بڑی مشکل صورتحال ہوگی، کیونکہ 1.5 سال رہ گیا عمران خان صاحب کے اقتدار کو ختم ہونے میں، اور اگر عمران خان صاحب جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا دیتے ہیں تو پھر اگلا جو الیکشن ہوگا وہ اس کی آپ کو خصوصاً جنوبی پنجاب میں رزلٹ جو ہیں اس کا آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بڑی حد تک اہم ہے کہ اگر اس وقت یہ ایسی گولی ہے اپوزیشن کے لیے، اگر وہ نگلتی ہے تو تب بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور اگلتی ہے تو تب بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ آگے کھائی ہے اور پیچھے کیا کہتے ہیں وہ سمندر ہے، پیچھے سمندر اور آگے کھائی ہے۔ تو ایک ایسی خوفناک قسم کی صورتحال کا پریشان کن، خوفناک تو نہیں، پریشان کن صورتحال کا شکار دکھائی دیتی ہے اپوزیشن۔ اچھا، عمران خان صاحب نے آج اپنے خطاب میں بہت ہی دھواں دار قسم کی تقریر کی، اور بڑی تباہ کن جو ان کا سٹائل تھا اس میں آ کر انہوں نے تقریر کی، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا، اور ان کے اوپر بتایا کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو انہوں نے بگھوڑا کے اگر مخاطب کیا، شہباز شریف کو شوباز شریف کہا، آصف زرداری کو پاکستان کی سب سے بڑی بیماری کہا، اور مولانا فضل الرحمان کو تو وہ مولانا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور نہ ہی ان کو رحمان کہہ رہے تھے۔ فضلو اور ڈیزل جیسے القابات سے انہیں نوازا۔ بہت ہی نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ ادا کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم نے ان الفاظ میں ان کو پکارا بھی اور خوب لتاڑا بھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان چاروں شخصیات کے حوالے سے پھر انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب نے کیسے کرپشن کی، زرداری صاحب نے کیسے کرپشن کی، شہباز شریف نے کیسے کرپشن کی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیسے ان کرپٹ لوگوں کا ساتھ دیا۔ اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ بھی کہا کہ آپ کی عمر اور میری عمر، ہم دونوں کی عمر برابر ہے، اور اب آپ کو خوف کرنا چاہیے، اور کسی بھی وقت ہمیں آسمان سے بلاوا آ سکتا ہے۔ خیر، بلاوا کسی کو بھی کسی وقت آ سکتا ہے، اور بڑی جگتیں بھی لگائیں انہوں نے میلسی کے اس گراؤنڈ میں ان لوگوں کو۔ لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 3.5 سال گزر چکے ہیں، 3.25 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، تو اس سارے عرصے میں حکومت کے پاس ساری چیزیں تھیں، اور خود عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں اور پاکستان کا سسٹم کام کر رہا ہے، اور پچھلی تقریر میں اگرچہ انہوں نے کہا کہ انہیں انصاف نہیں ملتا، اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں۔ اگر عدالتیں آزاد ہیں تو پھر ان سب لوگوں کے اوپر جو کیسز ہیں کرپشن کے جو آپ الزام لگا رہے ہیں تو انہیں ثابت کیوں نہیں کیا جا رہا، اور
کیوں ثابت نہیں کر سکتے؟ اور عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے کہ پاکستان میں FBR نے شاندار ٹیکس کلیکشن کی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو حالیہ دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 10 روپے کمی کا اعلان کیا اور پیٹرول کی پر یونٹ 5 روپے پرائز کم کی ہے، تو اس کی جو بنیادی وجہ انہوں نے بتائی ہے وہ یہ کہا ہے کہ FBR نے جو ٹیکس کلیکٹ کیا ہے، اتنا زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہے کہ انہوں نے اس کا ریلیف پاکستان کے شہریوں کو دیا ہے، پاکستان کے عوام کو دیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر وہ نواز شریف کی لوٹی ہوئی دولت پاکستان واپس لے کر آتے ہیں تو وہ یہ دولت بھی پاکستان میں لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے 2018 میں، تو وہ اسی بیانیہ کو لے کر آئے تھے کہ وہ کرپشن کے خلاف ہیں، اور ان سارے لوگوں کی کرپشن جو ہے اس کو بے نقاب کریں گے، اس کو سامنے لے کر آئیں گے۔ کرپشن کا الزام تو ان تمام جماعتوں نے ایک دوسرے کے اوپر لگایا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کرپٹ پارٹیاں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے آپ کے علم میں ہے کہ مسلم لیگ نون پر کرپشن کے الزام لگائے، اور مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی پر کرپشن کے الزام ہی نہیں لگائے بلکہ ان کے خلاف کیسز کیے۔ محترمہ بینظیر بھٹو، آصف علی زرداری، یہ سب اس کا شکار رہے ایک دوسرے کے عتاب کا۔ آج یہ سارے تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، اور عمران خان صاحب بھی اپنے دور میں ان کے بارے میں یہی کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اقتدار چھوڑ دیں، اور اس طرح کی ایک فضا انہوں نے پیدا کی ہوئی تھی۔ لیکن پاکستان کی سیاست کے بارے میں کوئی آپ کلیئر کٹ نہیں بتا سکتے، اور شورش کشمیری کا بڑا مشہور شعر ہے کہ پاکستان میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ تو عمران خان صاحب نے بہت آڑے ہاتھوں لیا، اور بہت مختصر خطاب میں، جب مختصر تو نہیں تھا، 35 منٹ کا خطاب تھا، لیکن اس میں انہوں نے بڑا ٹو دی پوائنٹ ہو کر لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ جو میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے اور جو لوگ لا رہے ہیں ان کی اصل پوزیشن کیا ہے، اور انہوں نے دھمکی بھی دی۔ وہ دھمکی پہلے بھی ایک بار دے چکے ہیں کہ جب میں اقتدار سے باہر نکلا تو میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا۔ تو وہ آج انہوں نے کہا کہ جب تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی تو پھر میں آپ کے ساتھ کروں گا کیا، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اب پتہ نہیں وہ کیا کریں گے اور اس سے زیادہ کیا کریں گے، لیکن بہرحال انہوں نے میلسی کے گراؤنڈ میں بڑی تاریخ ساز قسم کی دھمکی اپوزیشن کو دے دی ہے۔ اچھا، یہ باتیں ساری تو اپنی جگہ پر کہ FBR کا جو کام تھا وہ انہوں نے بتایا، پٹرول قیمتیں اور پرائسز جو کم کی تھیں اس کی وجوہات انہوں نے بتا دیں، صوبہ پنجاب، جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے قرارداد کا انہوں نے ساری وہ چیزیں بتا دی ہیں۔ لیکن سب سے اہم اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے آج بڑے کلیئر انداز میں پاکستان کی فارن پالیسی، بدلتی ہوئی فارن پالیسی کا بھی ایک نقطہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کو، اور کہا کہ یورپی یونین کا سفیر ہمیں بتائے کہ ہم نے افغانستان میں جو ہماری جنگ نہیں تھی اس میں اپنے فوجیوں کو، اپنے ملک کو ہم نے استعمال کیا، ہم نے 80,000 لاشیں جو ہیں وہ پاکستان سے اٹھائی ہیں، اور دنیا کا نیٹو فورسز کا 10% بھی اس جنگ میں کام نہیں آیا، اور پاکستان نے بہت زیادہ وہاں پر نقصان اٹھایا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوا، پاکستان کی سوسائٹی کو نقصان ہوا، پاکستان کے اندر بہت قسم کے بحرانوں نے جنم لیا۔ لیکن یورپی یونین کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے کوئی ووٹ آف تھینکس جو ہے، شکریہ کا ایک لفظ نہیں کہا گیا، اور ہمارے ساتھ یوں ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ فلاں ایشو پر بھی اس طرح کریں، آپ فلاں ایشو پر بھی اس طرح کریں۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ کیا یہ طاقتیں اور یہ قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں؟ اور پھر عمران خان صاحب نے اس بات کا بھی کریڈٹ لیا کہ 2008 سے لے کر 2018 تک پاکستان میں ان کے بقول 400 کے قریب ڈرون حملے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کا کریڈٹ لیا کہ 2018 میں جب انہوں نے اقتدار سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، اور اگر کوئی ڈرون حملہ ہوگا تو ہم عالمی برادری سے اس کا حساب لیں گے، اس کا حساب مانگیں گے۔ اور ساتھ خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو ڈرون حملے ہوئے اور پاکستان کی یہ صورتحال ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں جو سابقہ سیاسی قیادت تھی ان لوگوں کے بہت بڑے جو فائنینشیل انٹرسٹ تھے
وہ یورپ کی زمین کے اوپر امریکہ میں برطانیہ میں موجود تھے، جس کی وجہ سے وہ ان سے مانگ نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ ان سے حساب کتاب مانگتے تو ان کے ساتھ وہی حشر ہوتا جو آج رشیا کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ رشیا کے جتنے اثاثے ان ممالک میں پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے ان کو ہضم کرنا شروع کر دیا ہے، ان پر پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں، ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اگر ان لوگوں کے اثاثے یہ اگر سوال کرتے ہیں ان سے تو پھر وہ ان سے بھی مانگ سکتے تھے۔ اب عوامی سطح پر یہ بیانیہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بڑا دلچسپ ہے، اور لوگ اس طرح کی باتوں کو بہت جلدی ڈائجسٹ کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ساری باتیں اس طرح ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ حالات بہت ہی زیادہ مختلف تھے، اور عمران خان صاحب نے اپنا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اور اگلے الیکشن 2023 کے الیکشن کے لیے ایک بڑا بھرپور قسم کا جو گراؤنڈ ہے اور میدان جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو کل کے ویلاگ میں جو بات میں نے کہی تھی، اور بلکہ میں تقریباً کافی دنوں سے جب سے یہ سیاسی ہلچل مچی ہے تو کئی ٹی وی چینلز پر بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اصل میں یہ انتخابی مہم کا آغاز ہے، اور میدان سیاست میں یہ جو گرما گرمی ہے یہ اصل میں کسی کروٹ بیٹھنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ اب کھڑے ہونے کا وقت آ چکا ہے، اب جاگنے کا وقت آ چکا ہے، اور ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کی سیاست کے گراؤنڈ میں اپنا اپنا اسلحہ لے کر، اپنا اپنا نیریٹو لے کر اب میدان عمل میں آ چکی ہیں۔ اس لیے اس تحریک عدم اعتماد سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل میں نے ایک شعر سنایا تھا کہ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کچھ اور ہے، اور یہ جو پس آئینہ ہے وہاں پر بھی بہت کچھ چل رہا ہے۔ اگلے کسی ویلاگ میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں بھی شیئر کریں گے، لیکن ایک جو پیچھے جو کہانی چل رہی ہے وہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہے، بلکہ اگلے الیکشن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ممکنہ طور پر کیا کیا ہو سکتا ہے اگر اپوزیشن سیریس بھی ہوتی ہے، جو کہ اگرچہ ابھی تک نہیں ہے، اگر ہو بھی سکتی ہے، تو کل میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں گوش گزار کروں گا۔